آج 99% الحمدللہ امریکہ کے اندر لوگ جو ہے وہ مکہ کو مرکز بنا کر اس کے مطابق عید منا رہے ہیں. اور اب تو میں نے اپڈیٹڈ فتویٰ کر دیا, میں نے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, پوری امت اسلامیہ کے لیے اس فتوے کو میں نے پھیلا دیا ہے کہ پاکستان کے حضرات کو بھی مکہ کو فالو کر کے ایک دن عید کرنی چاہیے. اور میں حیران ہوں, میں اپنے وہاں میرے اکابر ہیں, میرے اساتذہ ہیں, میں ان کی خدمت میں درخواست ہی کر سکتا ہوں, اور یہاں امریکہ, کینیڈا, یورپ کے علماء کی خدمت میں درخواست کر سکتا ہوں کہ مجھے وہ حدیث تو بتا دیں کہ جس حدیث کی بیس پہ آپ مکہ کے چاند کو رد کرتے ہیں, اس کو ڈینائی کرتے ہیں, وہ حدیث تو مجھے بتا دیں. ایک حدیث بتا دیں کہ جس میں نبی نے کہا لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ کہ ہر ملک کی اپنے اپنے چاند کی رؤیت کا اعتبار ہوگا. ایک حدیث بتا دیں, نبی نے فرمایا ہو, خلفاء راشدین نے فرمایا ہو, عشرہ مبشرہ صحابہ نے فرمایا ہو, کسی عام صحابی نے فرمایا ہو, یہاں تک کہ ابن عباس کے جس واقعے سے آپ استدلال کرتے ہیں, ابن عباس نے اپنے اس اجتہاد میں یہ الفاظ کہے ہوں کہ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ کہ اپنے اپنے ملک کے چاند کا اعتبار ہوگا. ایک حدیث دکھا دیں, کسی ایک صحابی کا قول بتا دیں. ناظرین, میں آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ بھی جا کے پوچھیں, آپ بھی میری ٹیم کا حصہ بنیں کہ یار آپ اتنا بڑا انتشار امت کے اندر کس بیس پر کر رہے ہیں؟ آخر کون سی آپ کے دلیل ہاتھ لگ گئی ہے؟ آپ مکہ کے اندر چاند کا فیصلہ ہونے کے بعد آپ اس کو رد کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس دلیل کون سی ہے, کون سی حدیث ہے؟ معاف کیجیے گا, لوکل کے لیے ایک حدیث نہیں ہے. میرا چیلنج ہے, چیلنج کرنا میری اہلیت نہیں ہے, میں طالب علم ہوں, لیکن لوگ جو ہے مس یوز کر رہے ہیں امت کو. معاف کیجیے گا, اب وقت ختم ہو گیا ہے. اس امت کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اب ایک مرکزی اسلام مکہ اس کو بنائیں اور اس کے فیصلوں کو اپنے اوپر ولایت دے دیں. اگر آپ کو کوئی علمی تحفظات ہیں, اس کے فیصلے کو اپنے پر ولایت دے دیں, اور اس ولایت کی بنا پر اس کا فیصلہ حجت ہوگا پوری امت اسلامیہ کے لیے, اور نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ایک دن میں رمضان کا آغاز کرو تاکہ راتیں بھی محفوظ ہوں, آپ کی 27 بھی محفوظ ہو, آپ کے اعتکاف بھی محفوظ ہوں, اور ایک دن خوشی مناؤ. اس لیے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ ہر قوم کے ایک عید اور خوشی کا تہوار ہوتا ہے. ھذا عیدنا, یہ ہماری خوشی کا تہوار ہے. اور آپ نے پتہ نہیں کس بیس پر, کس دلیل پر اس امت کو تتر بتر کر کے اس کی خوشی کو غارت کر دیا. ایک گھر میں 2-2 3-3 عیدیں, خوشیاں نہیں منا پاتی. اس لیے میں پاکستان کے اکابر سے بھی درخواست کرتا ہوں, مجھے کم از کم وہ حدیث تو بتا دیں کہ جس میں صراحت کے ساتھ نبی نے کہہ دیا ہو اپنے اپنے چاند کا اعتبار ہے. وہ ایک حدیث وہی مجھے بتا دیں. میں طالب علم ہوں, میری اہلیت نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں, لیکن آپ حضرات تو بات کریں ان حضرات سے. کیوں؟ اس لیے پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, پوری دنیا کے مسلمانوں کو مکہ کو مرکز بنا کر اس کے فیصلے کے مطابق عید کرنی چاہیے, اور اس کے فیصلے کے مطابق رمضان کا آغاز کرنا چاہیے. اور یہی دلائل کے ساتھ مدلل ہے, اور نبی کی 29 حدیثیں, اور جمہور فقہاء اسلام, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام ابن حنبل, علامہ ابن تیمیہ, سب کا یہ مذہب. اور پھر فرقے جتنے ہمارے بنے ہوئے مکاتب فکر, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, ان کے اکابر کا یہ فتویٰ ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی اعلی حضرت کا فتویٰ یہی ہے کہ مکہ کے مطابق عید منائیں, اس کے مطابق روزہ رکھیں, اگر نہیں رکھیں گے تو قضا کریں. اور بانی جو ہے وہ مرجع علماء دیوبند مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ مکہ کے مطابق عید منائیں, اور مکہ کے مطابق روزہ نہیں رکھا تو اس روزے کی قضا کریں. حضرت حکیم الامت مولانا شفری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ ہے کہ مکہ مدینہ کے مطابق ہندوستان والے روزے کا آغاز کریں, اگر نہیں کیا تو ان پر روزے کی قضا فرض ہے. کوکب الدری میں, فتاوی رضویہ میں, اسی طرح فتاوی رحیمیہ میں یہ حوالے موجود ہیں, میں نے فتوے میں لکھے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس بیس پہ آپ یہ اختلاف انتشار کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا, اللہ کے رسول کی سنت کو ایک ہونے دیجیے.